جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی، کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ دوستو، گزشتہ 2 اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی حالات بیان کیے جائیں گے۔ عزیز دوستو، ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کے عرب معاشرے میں ایک ہی وقت میں اچھی اور بری دونوں خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ہی قوم میں ایک ہی وقت میں اچھی اور بری خصلتیں کیسے پائی جاتی تھیں۔ تو دوستو، ان تمام سوالات کے جواب آپ کو آج کی اس ایپیسوڈ میں مل جائیں گے۔ اور دوستو، سب سے اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر بھی ہو چکی تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی مثال ملنا مشکل ہے۔ عزیز دوستو، بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضری طبقے کی۔ دوستو، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور انہیں حضری کہا جاتا تھا۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی کھجوروں کے باغات کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ ایسے تجارتی معاہدات کر لیے تھے کہ عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے سامان تجارت لے کر بڑے بڑے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے یعنی ڈاکہ یا رہزنی سے بھی گریز کرتے تھے۔ دوستو، دوسرا بڑا طبقہ بدوی تھا۔ عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا اصل ذریعہ معاش غلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانور کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لونڈی اور غلام۔ عزیز دوستو، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں مشتمل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔
عرب کے معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب اور عداوت کے باوجود عرب ایک مضبوط اور مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور ان کی مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ دوستو، عرب نسلی طور پر قحطانی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا خاندان، اور عدنانی یعنی بنو اسماعیل، دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی، اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہی ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا تھا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ دوستو، افسوس کی بات ہے کہ اس معاشرے میں شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتیں اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتیں کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے، اور یہ کہ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بیہودگی کی انتہا پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کارواں لے کر روم و ایران اور شام اور ہندوستان تک جاتے تو وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتیں جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دیا جاتا۔ دوستو، عرب معاشرے کی اخلاق باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا، دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے، اور باپ کے مرنے کے بعد اللہ کی پناہ سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی عار نہ سمجھا جاتا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتیں، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو و لعب، فسق و فجور اور قتل و غارت گری کے دل دادا، زنا و بدکاری کے رسیہ اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ دوستو، عرب میں بسنے والوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی اور زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے۔ جنگ کے قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا۔ ان کے کاسہ سر میں شراب ڈال کر پی جاتی۔ مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت و سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی و جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ کر دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پستی و گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم الفطرت صالح انسان موجود تھے جو ان قبیح حرکات سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھیں۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی۔ ان کی بہادری در حقیقت سفاکی کے درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی، اور بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔
عرب آزادی کے دل دادا تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخر درجے کے وفا پیشہ تھے۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور ایفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری و بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھیں اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئیں۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی امانت دار اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، یہ تھے اس معاشرے کے معاشی اور معاشرتی حالات۔ اب آپ کے سامنے مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کرتا ہوں۔ دوستو، ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلہ کے با اثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتیں۔ مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس تک جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین قومیں تھیں جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دو چار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسریٰ کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر کیسر ہرکل کی حکومت تھی، جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی بھی کی تھی۔ دوستو، یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ دوستو، اگر آپ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اقساط دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے میزبان رضوان سعید کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔